بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں یہ ویڈیو کسی نئی بات کے لیے نہیں بنا رہی ہوں، کوئی وظیفہ نہیں بتانے والی ہوں، بلکہ دل کی ایک وضاحت کے لیے بنا رہی ہوں، آپ کو ایک وضاحت دینے والی ہوں، کیونکہ آپ سب میرے اپنے ہیں اور آپ کا حق ہے کہ میں آپ سب سے سچ اور صاف بات کروں، کیونکہ میں ڈیلی بیسس پہ آپ لوگوں کو وظائف بتاتی ہوں، مشکلات کا حل بتا دیتی ہوں اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں۔ اچھا، کچھ دن پہلے میں نے سورہ محمد کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کو اپلوڈ کیا۔ اس ویڈیو کے اندر اللہ گواہ ہے کہ میں نے صرف اور صرف سورہ محمد کا روحانی عمل اور قرآن کی روشنی میں رہنمائی بیان کی تھی، بتایا تھا کہ اس وظیفے کو ایسے پڑھنا ہے اور اس کے یہ فوائد ہیں۔ اچھا، ویڈیو کے اندر نہ کوئی گستاخی ہے، نہ قرآن کے خلاف کوئی بات، اور نہ ہی کسی کو قرآن سے دور کرنے کا کوئی پیغام دیا گیا ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ لیکن اس ویڈیو کے تھم نیل پر جو الفاظ لکھے گئے وہ بہت سے بہن بھائیوں کے دل کو تکلیف دینے کا سبب بنے۔ مجھے آپ سب کے پیغامات موصول ہوئے، میسیجز آئے، کچھ سخت تھے، کچھ بہت زیادہ جذباتی تھے۔ جذباتی اس لحاظ سے تھے کہ ان کا ایسے لفظ دیکھ کر جو ہے وہ، اور ساتھ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھ کر ان کا دل دکھ گیا۔ تو میں آپ کو کچھ میسیجز دکھاتی بھی ہوں جو آپ لوگ کی طرف سے مجھے موصول ہوئے، آپ ان میسیجز کو دیکھیے۔ یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ ان پیغامات میں، ان جو آپ لوگوں نے مجھے میسیجز کیے جس میں غصہ تھا، نفرت تھی، آپ لوگ کی تنقید تھی، اس کو ہٹا دو، چینل بند کر دیں گے، تو اس میں قرآن سے آپ کی جو ہے وہ محبت تھی، اور میں اس محبت کی دل سے قدر کرتی ہوں۔ اس میں جو آپ لوگ کی نفرت تھی وہ اصل میں اپنے دین کے ساتھ محبت تھی۔ میں پورے یقین اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ تھم نیل کے الفاظ کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا منع ہے یا اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن کا ایک حرف بھی نقصان نہیں دیتا۔ قرآن تو شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے اور دلوں کا سکون ہے، بے شک۔ اچھا، تھم نیل کا انداز صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ میں نے اس لیے ایسا تھم نیل بنایا تھا کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو سنے آئیں، اور میں یہ بات تسلیم کرتی ہوں کہ یہ میری ایک بہت بڑی غلطی تھی، اور جب غلطی کا احساس ہو جائے تو ضد نہیں کرنی چاہیے بلکہ اصلاح کرنی چاہیے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری اصلاح کی، اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس ویڈیو کا تھم نیل تبدیل کر رہی ہوں، چاہے اس سے ویوز کم ہوں، چاہے مجھے نقصان ہو، لیکن میں یہ ہرگز نہیں چاہتی کہ میرے کسی عمل سے کسی کے دل میں قرآن کے بارے میں ذرا سی بھی غلط فہمی پیدا ہو جائے۔ کسی نے مجھے میسیج کیا تھا کہ تم لوگ کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے غیر مسلموں کو موقع ملتا ہے۔ جی بالکل، آپ نے بالکل درست کہا تھا۔ جب ہم اپنے دین کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے دل سے، پریکٹیکلی، تو واقعی آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلموں کو واقعی موقع ملتا ہے، وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا، میرا چینل خوف، دھمکی یا سنسنی پھیلانے کے لیے نہیں ہے، خدارہ میرا چینل ایک میں اس میں صرف آپ کو وظائف بتاتی ہوں، تفصیلیں بتاتی ہوں، واقعات سنا دیتی ہوں، تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے، آپ کا دکھ جو ہے وہ کم ہو جائے۔ میرا چینل جو ہے وہ اس طرح کا اس بیس پہ مبنی نہیں ہے کہ میں اپنے مذہب کی خود ہی توہین کروں، توبہ نعوذ باللہ۔ یہ چینل خوف، دھمکی، سنسنی یا آپ کو مس گائیڈ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جی، میرا چینل قرآن سے جوڑنے کے لیے ہے، وظائف سے جوڑنے کے لیے، کہ آپ مشکل میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پڑھیں تو آپ کی مشکل انشاءاللہ حل ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ میں ان تمام بہن بھائیوں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے ادب اور محبت کے ساتھ مجھے سمجھایا، اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے، کیونکہ ان کی نیت بھی قرآن کی حرمت اور حفاظت ہی تھی، اپنے پیارے دین سے محبت ہی تھی۔ اگر کسی کے دل کو میرے تھم نیل کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہو تو میں دل سے معذرت کرتی ہوں۔ میری نیت کبھی بھی گستاخی کی نہیں تھی اور نہ کبھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سے ایک دفعہ پھر معذرت کرتی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری نیت کو سمجھیں گے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، تاکہ میں آئندہ کبھی ایسا کوئی قدم نہ اٹھاؤں جو دین کے خلاف ہو یا دین کے نام پر کسی غلط فہمی کا سبب بنے۔ بے شک میری نیت صاف ہے، میری نیت بری نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا نرم دل عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا تو میں نے اپنی اصلاح کی، میرا مقصد بھی آپ کو بتانا یہی ہے
وظائف سے بھی بتانا یہی ہے کہ ہمیں پہلے اپنی اصلاح کرنی ہوگی، پھر ہی ہم پہ کوئی وظیفہ اثر کر پائے گا نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔